السلام علیکم۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ اسرائیل کی ہسٹری کے متعلق ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اسرائیل، یہودیت، اسٹیٹ آف اسرائیل، صہیونیت جسے زائونزم کہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ برطانیہ اور امریکہ نے کس طرح سے فلسطین میں یہودیوں کی وطن بنایا، اور سلطنت عثمانیہ اور عرب بادشاہوں نے کس طرح سے فلسطین کے اندر یہودی سلطنت بنانے میں چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے یہودیوں کی مدد کی، یا امریکہ اور برطانیہ کی مدد کی۔ اور آگے جا کے ہم اس کو بھی کوشش کریں گے کہ آل سعود نے، جو سعودی عرب کے بادشاہ ہیں، انہوں نے کس طرح سے خلافت عثمانیہ کے خلاف برطانیہ کا ساتھ دیا۔ اور اس میں ہم بھی یہ بھی کوشش کریں گے کہ ہسٹوریکلی جو ہے امریکنز یعنی اینگلو سیکسنز، جو کہ برطانیہ میں جو انگریز ہیں، انہوں نے کس طرح سے جو ہے وہ اپنے جو تھاٹ ہے یا جو ان کی آئیڈیالوجی ہے، عیسائی صہیونیت، جسے کہ ان کا ایک ماننا ہے کہ جب تک یہودی تیسری دفعہ فلسطین میں اپنے ہیکل سلیمانی کو تعمیر نہیں کرتے ہیں، ان کا جو مسیحا ہے وہ ظہور نہیں کریں گے۔ یہ ایک آئیڈیالوجی ہے جس طرح سے یہودی صہیونیت ہے، اور اسی طرح سے یہ اس سے پرانا جو ہے وہ آئیڈیالوجی ہے جو کہ اور اگر ہم آگے بڑھ کے اگر لفظ اسرائیل کی بات کریں تو یہ لقب جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے اللہ نے توریت میں، اور خاص کر پھر قرآن مجید میں بھی بنی اسرائیل، جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے 12 بیٹوں اور ان سے آگے چلنے والی جو نسل ہے اس کے لیے کہا گیا ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور ان کے والد جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھی والد ہیں۔ تو اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو مسلمانوں کا جو نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہودیوں کے جو نبی ہیں ان کا جو باپ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اور اگر آگے بڑھ کے اس کو اسرائیل سے اگر کنیکشن کی بات کریں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جو ہیں وہ کنعان، جو کہ آج کا فلسطین اور اسرائیل جو ہے اس علاقے کو کنعان کہا جاتا ہے، اور یہاں پہ یہ لوگ آباد تھے۔ اور یہ کنعان جو ہیں بعد میں مصر کا جو ہے وہ مصر کے انڈر میں آیا، فرعونوں کی غلامی میں یہ رہیں، اور انہی کے نسل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی غلامی سے نجات دلائی، اور فرعون کو جو ہے دریائے نیل کے نظر ہوئے۔ اور اگر بنی اسرائیل کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نسل سے بہت سارے انبیاء بھیجے، اور ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بڑے پسندیدہ قوم ڈکلیئر کیا، اور یہی قوم ہے جن کے لیے من و سلویٰ جو ہے وہ آسمان سے اتارا گیا، اور یہ کہ ان کی ناشکری کی وجہ سے یہ من و سلویٰ بند ہوا، اور پھر یہ لوگ غلامی میں بھی گئے، اور مقصد ہے کہ جو فلسطین ہے وہاں سے ان کو دربدر بھی ہونا پڑا، اور یورپ کے مختلف ملکوں میں اور علاقوں میں یہ تقسیم ہوئے، اور وہاں پہ بھی ان کی سازشوں کی وجہ سے آج کا جو نازیزم ہے، ہٹلر کے رائز کے بعد، ورلڈ وار 1 کے بعد جو ہے، جب ہٹلر جرمنی میں پاور میں آیا تو انہوں نے ان کو چن چن کے مارا، کیونکہ ان کی سازشوں سے واقف تھے۔ اور اگر یورپ میں ہر ایشو میں یا ہر کانفلکٹ میں یا ہر ریولوشن میں ان کے اوپر الزام تھا کہ ان کی یہودیوں کی جو سازش کی وجہ سے یہ ریولوشنز آئیں، ان کی سلطنتیں ختم ہوئی یا جنگیں ہوئیں، اور خاص کر اگر رشین ریولوشن کی بات کریں تو ان میں بھی یہودیوں کا ہاتھ بتایا جاتا ہے، اور اسی طرح سے فرینچ ریولوشن اور ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 میں بھی کسی نہ کسی طرح سے یہودیوں کا ہاتھ مانا جاتا ہے۔ اسرائیل کی قدیم تاریخ کے بارے میں اگر ہمیں جو کچھ معلومات ہیں، یا تو وہ بائبل، قرآن مجید اور پھر احادیث سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تینوں مذاہب یعنی کرسچنٹی، یہودی اور پھر مذہب اسلام، تینوں مذاہب کے جو مطلب کہ فادر ہیں یا جو باپ ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں،
اور خاص کر ہمارا ٹاپک جو ہے یہودیت اور اسلام کو بحث کرنا ہے، کیونکہ ہم اسرائیل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق کے تھرو جو ہے یہودیت، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے اسلام، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد جو ہیں وہ آج کے جو فلسطین ہے اور اسرائیل ہے، وہاں اس کا نام یعنی کنعان کہا جاتا ہے، اور کنعان میں یہ لوگ آباد تھے۔ یہ علاقہ جو ہے مصر کے فرعونوں کے حکمرانی میں رہا، اور پھر ایک عرصے تک ان کے یعنی تسلط میں رہا فرعونوں کے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کے جو فرعون تھے ان سے ان کی غلامی سے نجات دلائی، اور اسرائیلی قوم ہی تھا جن کے اوپر اللہ نے من سلوہ اتارا، مگر ناشکری کی وجہ سے یہ نعمت سے محروم ہوئے۔ آگے جا کر انہی کی اولادوں میں سے حضرت داؤد علیہ السلام نے اس علاقے میں حکومت کی، اور اس کے بعد پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عالیشان حکومت کا آغاز کیا، اور پھر یروشلم کو اپنا یعنی اس وقت کا دارالخلافہ بنایا، اور یہودیوں کے حساب سے جو پہلا ہیکل بنایا گیا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 931 سال پہلے جو ہے علاقہ پھر دو حصوں میں تقسیم ہوا، جسے اسرائیل اور یہودا کہا گیا۔ تقریباً 722 قبل مسیح جو ہے اسیرینز نے اسرائیل کی شمالی ریاست پر حملہ کیا، اور اسی طرح پھر 568 قبل مسیح میں بیبولینز نے بھی یروشلم پر حملہ کیا اور ہیکل سلیمانی کو تباہ کیا، اور بعد میں تقریباً 516 قبل مسیح جو ہے دوبارہ اس ہیکل کو تعمیر کیا گیا۔ یروشلم جو ہے یا پھر جو فلسطین ہے وہ انڈر دا رومن کنٹرول جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے۔ رومنس نے کنٹرول کیا اس علاقے کو، اور وہاں کے جو ان کے جو ٹیمپلز ہیں اس کو ڈسٹرائے کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں کے جو یہودی تھے انہوں نے ان کے خلاف ریوولٹ کیا تھا، اور ریوولٹ کے سزا میں نہ صرف ان کو ڈسٹرائے کیا بلکہ ایک یہ ہوا کہ انڈر دا رومنز جو ہیں، کیونکہ روم کا ایک اچھا خاصا کنٹرول تھا علاقوں پہ، یورپ سے لے کے پھر مڈل ایسٹ تک، تو ان کو ایک جگہ جمع نہیں کرنا، یعنی اس کا مقصد تھا ان کو مختلف یورپ کے مختلف علاقوں میں ان کو بھیج دیا گیا، تاکہ وہ ایک جگہ مل کے بیٹھنے کی وجہ سے سازش کرتے تھے گورنمنٹ کے خلاف، اور ان کا شیوہ رہا ہے کہ وہ حکومتوں کے خلاف بغاوت اور مطلب کہ چھپکے سے سازشیں کرنا ان کا کام تھا۔ تو اس بنا پہ ان کو مختلف یورپ کے مختلف علاقوں میں ان کو مطلب کہ بھیجا گیا، اور وہ اسی طرح سے پھر وہ جو یہاں سے اچھی خاصی تعداد جو ہے فلسطین سے اچھی خاصی تعداد یورپ کے مختلف جگہوں میں ملکوں میں یا علاقوں میں چلے گئے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو نہ صرف یہاں سے ان کو سپریس کرنا تھا، ان کی ریوولٹ کو سپریس کرنا تھا، بلکہ آئندہ کے لیے ان کی جو سازشیں تھیں ایک جگہ مل کے سازش کرتے تھے بیٹھ کے، تو اس کو بھی ختم کرنا تھا۔ تو اسی طرح سے ان کی جو اچھی خاصی تعداد ہوتی ہے وہ یورپ کے مختلف ممالک میں پھیلتے ہیں، اور اب اس میپ میں بھی اگر ہم دیکھیں گے تو یہ فلسطین کا علاقہ ہے، فلسطین سے جو ہے یہ سارا علاقہ جو ہے انڈر دا رومن امپائر آتا تھا، اور اسی حکومت کے اندر جو ہے انہوں نے اپنے ہی ملک میں، ایسا نہیں کہ دوسری کسی سلطنت میں بھیجا، بلکہ اپنے ہی سلطنت میں مختلف ملکوں میں مختلف جو علاقے تھے اس انڈر دا رومن امپائر، وہاں ان کو بھیجا گیا، ان کو تقسیم کیا گیا تاکہ یہ سازش نہ کر سکے حکومت کے خلاف۔ اور اسی طرح سے فلسطین کا جو علاقہ 1517 سے لے کے 1917 تک خلافت عثمانیہ کے انڈر میں رہا، اور اس دوران جو ہے یورپ سے بہت سے جو یہودی تھے وہ واپس فلسطین کی طرف رخ کیا۔ ایک تو یہ کہ جو خلافت عثمانیہ تھی ان کا ہلکا ہاتھ تھا یہودیوں کے لیے، اور ان کو آزاد کیا گیا، اور خاص کر جو ہے وہ دیوار گریہ ہے اس میں عبادت کے لیے ان کو کلیئر کر کے دے دیا، جو کہ وہاں پہ برے طریقے سے تھا، ان کے یہاں پہ کچرا پھینکا جاتا تھا، اور جب خلافت عثمانیہ نے اس کو کلیئر کر کے اس کو صاف کر کے ان کو حوالے کیا،
تو یہ اپنے آزادانہ طور پر یہاں پہ عبادت کرنے لگے۔ اور دوسرا یہ کہ جو خلافت عثمانیہ کے جو بیوروکریٹس تھے، انہوں نے ان سے رشوتیں لے کر بہت سے زمینوں کو ان کے حوالے کیا، اور وہ دوبارہ سے آباد ہوئے۔ اور خاص کر بعد میں جو ہے وہ اتنے انفلوئنسر ہو گئے کہ بہت سے سرکاری عہدوں پہ بھی یہودی جو ہے سلطنت عثمانیہ کے انڈر میں یہ کام کرتے تھے۔ اور ایک اور لینڈ مارک ایونٹ ہوتا ہے یورپ میں زائنزم مومنٹ کے نام سے، اور یہ جسے صہیونیت کی تحریک بھی کہا جاتا ہے۔ 19ویں صدی کے آخری سالوں میں یہودیوں کے درمیان ایک منظم مذہبی اور سیاسی تحریک جو کہ صہیونیت کے نام سے شروع ہوئی۔ یورپ کے مختلف ممالک میں جو یہودی اپنے جال بازی اور شیطانی کاموں کی وجہ سے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، جیسے یورپ میں بہت سے جنگوں اور انقلابات کے پیچھے بھی یہودیوں کا ہاتھ مانا جاتا تھا، اور مانا جانے کی وجہ سے یہ بہت ہی مشکل میں تھے۔ اور یورپ میں ان کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کی شیطانی کاموں کی وجہ سے اور سازشوں کی وجہ سے یورپ میں تمام حکومتیں ان کے خلاف ہو گئی تھی، اور خاص کر جو ہے ورلڈ وار 1 کے بعد تو نازیزم نے ان کی تو اینٹ سے اینٹ بجائی۔ ان کا جو ہے ان کو اندازہ ہو گیا تھا، اور تھیوڈور ہیزل کے نام سے اس کو فادر آف پولیٹیکل زائنزم بھی کہا جاتا ہے، اور دا جیوش اسٹیٹ کا فادر بھی مانا جاتا ہے۔ انہوں نے 1896 میں ایک کتاب لکھی، اور جیوش اسٹیٹ کے نام سے، اور شروع میں جو ہے یہ جو مومنٹ تھی یا جو کتاب تھی وہ اس کو ایک خیالی دنیا کا نام دیا گیا، لیکن جب انہوں نے پہلی دفعہ 1897 میں ایک اسی تحریک کی کانفرنس یا ایک کانگریس جو ہے دا فرسٹ زائنسٹ کانگریس کے نام سے بیسل میں، سوئٹزرلینڈ کا جو شہر ہے بیسل میں، جب لوگوں کو بلایا تو بہت سے یہودی جو ہے وہ تھنک ٹینکس اور لیڈرز نے شرکت کی، اور اس میں باقاعدہ یہ ڈکلریشن پاس ہوا کہ ایک یہودی اسٹیٹ کا بننا بہت ضرورت ہے، جہاں پہ یہودی جو ہے فریلی اپنے عبادات اور اپنے معاملات کو چلا سکے۔ اور وہ اسٹیٹ جس کا خواب جو ہے وہ ہیزل نے دیکھا تھا، وہ یہ تھا کہ فلسطین میں اس یہودی اسٹیٹ کی بنیاد رکھی جائے گی، اور یروشلم جو کہ مقدس ہے نہ صرف یہودیوں کے لیے بلکہ تمام آسمانی کتابوں کے جو ماننے والے ہیں ان کے لیے مقدس تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ ہمارا اسٹیٹ یہاں پہ بننا چاہیے۔ اور اس تحریک نے نہ صرف جو ہے وہ پولیٹیکلی لوگوں کو اور ریلیجیسلی موٹیویٹ کیا، بلکہ فائنینشلی بھی باقاعدہ فنڈنگ کی گئی، اور یورپ سے لوگوں کو جو ہے وہ خلافت عثمانیہ کے انڈر فلسطین میں بھیجا گیا، اور خلافت عثمانیہ میں بھی اپنے اثر رسوخ کے ذریعے سے اعلی عہدوں پہ یہودیوں کو فائز کیا گیا۔ اور نہ صرف وہاں پہ ان کو زمینیں الاٹ کی گئی، اور پولیٹیکلی بھی وہاں پہ ان کو مضبوط ہونا پڑا، اور بہت سے سیٹلمنٹس اور کالونیز جو ہیں خلافت عثمانیہ کے دور میں ہی وہاں پہ بننے شروع ہو گئے تھے۔ اور اس تحریک کو جو ہے روح بخشتی ہے ورلڈ وار 1، جس نے پولیٹیکلی جو ہے پورا مڈل ایسٹ کا جو مڈل ایسٹ اور یورپ کا جو ہے وہ اسٹرکچر کو چینج کرتا ہے۔ ان علاقوں میں جو ہے جیسے کہ 1517 سے لے کے 1917 تک خلافت عثمانیہ تھی، اور ورلڈ وار 1 کے اختتام پر خلافت عثمانیہ ختم ہو جاتی ہے، اور اس کا جو قبضہ آتا ہے وہ برٹشرز کے پاس یعنی برطانیہ کے پاس آتا ہے۔ اور برٹشرز نے جو ہے وہ چال بازی سے دو طرح سے جو ہے پرومسز کیے فلسطین کے حوالے سے۔ ایک تو عربس کو جو ہے وہ موٹیویٹ کیا، آپ جو ہیں وہ مقدس جو ہولی پلیسز ہیں مدینہ اور مکہ، اس کی جو خادمین جو شرفین ہیں یا اس کی جو گارڈینشپ جو ہے آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ یہ جو ترک ہیں جو کہ عربس نہیں ہیں، اور یہ باہر سے آ کے اس کی جو ہے وہ نگرانی کو سنبھال لیں، تو آپ کے پاس یہ آپ کو دیا جائے گا اگر آپ لوگ ہمارے ساتھ جنگ میں ساتھ دیں گے، اور یہودیوں یعنی ترکیوں کے خلاف ہمارے ساتھ دیں گے۔ تو اس طرح سے ان کو تیار کیا گیا، اس لالچ کے ساتھ ہی آپ کو پورے عرب کا بادشاہ بنایا جائے گا۔
اور اسی طرح سے پھر ایک اور جو وعدہ یہودیوں سے کی گئی، کیونکہ یہودیوں کے پاس بہت پیسہ تھا اور جنگ میں جو ہے برطانیہ کو یقیناً جو ہے فائنینشیل سپورٹ کی ضرورت تھی، تو یہودیوں کو یہ دلاسا دلایا گیا کہ اگر آپ جو ہیں جنگ میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے تو فائنینشلی سپورٹ کریں گے، تو جو آپ کی جو موومنٹ ہے، زائنسٹ موومنٹ کی جو خواب ہے اس کو ہم پورا کرائیں گے، اور ورلڈ وار ون کے بعد خلافت عثمانیہ کے اختتام پر ہم آپ کو وہاں پہ اسرائیل بنا کے دیں گے۔ تو دو طرح کے جو ہیں وہ وعدے ہوتی ہیں، جو کہ USSR رشین ریولوشن کی وجہ سے جنگ سے چلی گئی تھی، اور انہوں نے بلشوکس نے ہی پھر بعد میں یہ جو پرومس تھا یہودیوں کے ساتھ اور عربوں کے ساتھ، یہ انہوں نے جو ہے نا وہ فاش کیا، ورنہ یہ تو فاش بھی نہیں ہوتا۔ پھر البتہ یہ کہ جب یہ ورلڈ وار ون یقیناً اسی طرح سے اختتام ہوتا ہے جس طرح سے برطانیہ سے آتا ہے، اور جس میں خلافت عثمانیہ کا اختتام ہوتا ہے، اور برٹشرس نے جو ہے وہ عربوں کو کچھ بھی نہیں دیتا، البتہ جو ہے وہ بیلفور ایگریمنٹ کے ذریعے سے، بیلفور ڈکلریشن کے ذریعے سے یہ تحریری طور پر جو یہودی ہیں ان کو باقاعدہ لکھ کے دیتے ہیں کہ ہم جو ہیں جلد جو ہے آپ کا یہودی اسٹیٹ جو ہے فلسطین میں بنا کے دیں۔ لیگ آف نیشن کے ذریعے سے اپنا جو مینڈیٹ ہے، برطانوی مینڈیٹ کو لیگلائز کراتے ہیں، اور 1948 تک جو ہے یہاں پہ برطانیہ جو ہے دوبارہ سے یہاں پہ ان علاقوں میں قبضہ ہوتا ہے، جو کہ ورلڈ وار ٹو تک جو ہے اس کا مینڈیٹ، برطانیہ کا مینڈیٹ یہاں پہ رہتا ہے۔ مائیگریشنز کی بات کریں تو 1882 سے 1903 کے درمیان تقریباً 35,000 یہودی فلسطین منتقل ہوتے ہیں۔ اس طرح 1904 سے لے کے 1914 کے درمیان جو ہے مزید 40,000 اس علاقے میں اپنا بستیاں بنا چکے ہوتے ہیں۔ یہ تمام پیریڈ جو ہے خلافت عثمانیہ کے انڈر میں ہوتا ہے، اور خاص کر یہ تعداد مزید اضافہ ہوا جب جرمنی میں ہٹلر کے نازی پارٹی حکومت میں آئی۔ یہودی نازی ظلم کی وجہ سے اپنا رخ فلسطین کی طرف کیا، کیونکہ فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ تھا، اور وہ بیلفور ایگریمنٹ کے ذریعے سے پہلے سے ہی وعدہ کر چکے تھے کہ یہاں پہ فلسطین میں یہودی وطن کی بنیاد رکھی جائے گی، اور خاص جیسے کہ خلافت عثمانیہ میں ان کو فری ہینڈ دیا گیا، اسی طرح سے جب برٹش مینڈیٹ ہوا تو یہ ایک طرح سے لیگلائز بھی تھا اور پرومس بھی تھا برٹشرز کی طرف سے کہ ہم بہت جلد جو ہے یہاں پہ یہودی اسٹیٹ کا قیام کرنے والے ہیں۔ تو اس بنا پہ جو ان کی جو زائنسٹ موومنٹ تھی وہ اپنا تمام تر کوششیں پوری کر رہی تھی کہ زیادہ سے زیادہ یہودیوں کو جو ہے برٹش مینڈیٹ کے اندر جو ہے فلسطین میں منتقل کیا جائے، تاکہ جب یہ باقاعدہ سے اس کی بنیاد رکھی جائے تو میکسیمم زمین کو اپنے قبضے میں لے لیا جائے۔ اور جب ورلڈ وار ٹو کا اختتام ہوا تو جو عربس تھے وہ یقیناً جو ہے وہ اس سے پہلے ہی جو ہے ڈیورنگ دا ورلڈ وار ٹو جو ہے وہ ریوولٹ کرتے ہیں، جب ان کو لگتا ہے کہ روزانہ کے بیس پہ جو ہے وہ انڈر دا برطانوی راج جو ہے وہ یہودی جو ہیں وہ فلسطین کی طرف آ رہے ہیں، تو وہاں پہ مزاحمت شروع ہوئی، مگر یہ کہ مزاحمت کو جو ہے وہ انگریز فوج جو ہے کچل دیتی ہے۔ ان کے جو مزاحمتی لیڈرز ہوتے ہیں ان کو یا تو ملک بدر کیا جاتا ہے یا ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور یہودیوں کے لیے پورا راستہ ہموار کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے سیٹلمنٹس وہاں پہ بنائیں۔ پھر جب یہ 1947 میں اقوام متحدہ کے حوالے کیا جاتا ہے، اور اقوام متحدہ نے جو ہے ٹیبل پہ بیٹھ کے جو ہے وہ فلسطین کا جو ہے وہ نقشہ کھینچتا ہے، جس میں جو ہے وہ 55% آف لینڈ جو ہیں وہ یہودیوں کو دی جاتی ہے، اور یروشلم جو ہے اس کی مذہبی بنیاد پہ، مذہبی مقدس ہونے کی وجہ سے یہودیوں کے لیے، کرسچنس کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اس کو انڈر دا UN رکھنے کا جو ہے نا وہ اعلان کیا جاتا ہے، اور اس کو انٹرنیشنل سٹی ڈکلیئر کی جاتی ہے۔ اور باقی جو تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ مسلمانوں کو دیا جاتا ہے، اور
اس پہ جو ہے وہ مسلمان جو ہیں وہ ناخوش ہوتے ہیں، اور وہ پھر ایک کیوس وہاں کریٹ ہوتا ہے، اور مین ٹائم جو ہے وہ برطانیہ کی جو ہے اپنی حالت، اکنامک حالت جو ہے وار کی وجہ سے ویسے ہی کمزور ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنا بورا بستر جو ہے فلسطین سے کلوز کرتا ہے۔ اس کے بعد موقع کو دیکھتے ہوئے یہودی جو لابی تھی یا جو تحریک تھی وہ اعلان کرتی ہے اپنے مطلب ہے کہ اسرائیل کا اعلان ہوتا ہے، اور سب سے پہلے امریکہ جو ہے اس کو تسلیم کرتا ہے، اور پھر یہ اسی سال 1948 میں جنگ ہوتی ہے، تمام عرب ایک سائڈ، اور اسرائیل کی جو بھی اس وقت جو فورس تیار کی گئی ہے ورلڈ وار 2 کے جو سپاہی تھے، فوج تھی یہودی فوج، ان کو ویسے ہی آلریڈی ٹریننگ دی گئی تھی، اور ان کے جو آفیسرز مل کے جو ہے وہ منظم ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کے خلاف جو ہیں وہ لڑتے ہیں، اور قریباً 7.5 لاکھ مسلمان جو ہیں وہ فلسطین سے اپنے گھروں کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں بھاگنا پڑتا ہے۔ اور پھر اگر اس کو دیکھا جائے تو اس وار کے اختتام پر جو اسرائیل کی جو سرحدیں ہیں وہ مزید جو ہیں وسعت ملتی ہیں، اور جو پارٹیشن پلان 1947 کا جو پلان ہوتا ہے اس سے کئی گنا جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے۔ اس جنگ میں جو ہے وہ خاص کر مصر، اردن، عراق، شام اور لبنان تھے، اور ایک طرف سے جو ہے وہ اسرائیل تھا۔ اسرائیل کو نہ صرف امریکہ اور برطانیہ کی سپورٹ تھی، بلکہ ان کو آلریڈی جو ہے وہ ان کو ٹریننگ دی گئی تھی، تاکہ وہ ایکسپیکٹڈ جو وار تھی مسلمان یا عربوں کے خلاف، ان کے خلاف لڑ۔ اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں تو یہ بالکل واضح ہے کہ امریکہ اور مغربی دنیا جو ہے وہ اسرائیلی وطن بنانے میں، یہودی وطن بنانے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے، اور نہ صرف ہاتھ ہے بلکہ اس کی پروٹیکشن کی ذمہ داری بھی انہوں نے لی ہوئی ہے، اور اس کو صرف صہیونی نظریے سے دیکھنا بھی غلط ہے۔ اس میں ایک اور فیکٹر ہے مسیحی صہیونیت، جسے کرسچن زائنزم کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی طاقت اور نظریہ ہے، اور وہ جو ہے تھرڈول ہیزل کے نظریہ یہودی صہیونیت سے پہلے سے موجود ہے، اور کرسچن زائنزم کی بنیاد اس خیال پر ہے کہ جب یہودی یروشلم میں ہیکل سلیمانی کی تیسری بار جو ہے تعمیر کرنے میں کامیاب ہوں گے، تو اس کے بعد ان کا جو ہے نجات دہندہ ظہور ہوگا۔ تو اب یہ آئیڈیالوجی کی بیس پہ ڈیفینیٹلی انہوں نے جو ہے وہ اسرائیل کی پروٹیکشن اور یہودیوں کی مدد تو کرنی ہے۔ عیسائیوں میں خاص کر جو اینگلو سیکسن ہے، برطانیہ، امریکہ، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے چرچز اور ان کے جو ایلیٹس ہیں، اشرافیہ ہیں، اس آئیڈیالوجی سے متاثر ہیں۔ چین میں یہودیوں کی قومی ریاست کے قیام کی تحریری طور پر بلفور ایگریمنٹ کے ذریعے سے یا بلفور ڈکلیریشن کے ذریعے سے کرائی تھی، اور یہی عقیدہ امریکہ میں ایونجیکل چرچ کے پیروکاروں کا ہے۔ اور جب 1917 میں بلفور ایگریمنٹ جاری ہوا تو وڈرو ولسن امریکہ کا صدر تھا، جو کہ وہ خود جو ہے کرسچن زائنزم کا ایک ممبر تھا۔ اور اسی طرح سے 1948 کی بات کریں تو اسرائیل کا وجود میں آنا جو ہے اس میں امریکہ کا سب سے بڑا ہاتھ ہے، اور ہیری ٹرومین جو تھے وہ بھی اسی چرچ کے ماننے والے تھے، اور اس کے بہت بڑے ریڈیکل جو ہیں وہ ممبر مانے جاتے ہیں۔ ٹرومین کا یہ کہنا ہے کہ مجھے فخر ہے کہ یہودی اسٹیٹ کے بننے میں امریکہ کا ہاتھ رہا، اور بحیثیت صدر مجھے سب سے پہلے اسرائیل کو تسلیم کرنے میں فخر ہے۔ اور وہ مزید کہتے ہیں کہ فلسطین میں یہودیوں کی واپسی تاریخ کا ایک عظیم الشان واقعہ ہے، اور ہمیں پوری طرح اس آسمانی موقع کا ساتھ دینا چاہیے۔ اسی طرح سے اگر اسی طرح جو ہے امریکن جو ہیں وہ اسرائیل کی شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا ایک اور اسٹریٹجک پس منظر یہ بھی ہے کہ 1948 میں امریکہ محکمہ خارجہ اور پینٹاگون میں اس بات پہ بحث ہوئی، ڈیبیٹ ہوئی کہ اسرائیل کی دفاع کس حد تک کرنا ممکن ہے۔ امریکن محکمہ خارجہ تھی، اس کو تشویش تھا کہ اس عمل سے لاکھوں جو فلسطینینز ہیں
ان کی زمینوں پہ قبضہ ہوگا اور وہ درپدر ہوں گے، اور ان کے لیے جو ہے اس بنا پہ جو ہے اسرائیل کا اپنا جو وجود ہے وہ اس کو ایک خارجی طور پر ہر وقت جو ہے وہ ایک چیلنج ہوگا، اور اس کی جو یعنی ایگزسٹنس ہے اس کو ایک بڑا خطرہ لاگو ہوگا۔ البتہ جو بعد میں وارس ہوئیں اس میں یہودی جو پھرتی تھی یا ان کی جو ٹیکٹکس تھی یہودیوں کو عرب مسلمانوں کو ہرانے میں، تو اس کے بعد پھر ان کی کانفیڈنس بھی بلڈ اپ ہوئی، لیکن آج تک جو ہے امریکہ نے اسرائیل کو سالانہ $3.6 بلین فوجی امداد دیتا ہے، اور جو امریکن ایڈوانس ہتھیار ہیں وہ بھی ان کو سستے داموں دی جاتی ہے۔ رین کارپوریشن کی اگر بات کریں تو ایک مشہور ریسرچ ادارہ ہے امریکہ کا، اس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جو بھی صدر آتا ہے امریکن، وہ پہلے جو ہے وہ وعدہ کرتا ہے اسرائیلی جو لابی ہے اس سے کہ میں یروشلم کو جو ہے اسرائیل کا دارالخلافہ بنانے میں اسرائیل کی مدد کروں گا، مگر بہت سے کنٹروورشل یہ جو عمل ہوگا وہ بہت ہی کنٹروورشل ہوگا، اور جس کی وجہ کو اگر کنکلوژن کی طرف جائیں تو جو فلسطین کا جو ایشو تھا وہ اگر دیکھا جائے تو ایک ظاہری طور پر ایک زمین کا ایک ایشو ہے، جس طرح کشمیر کا ایشو ہے، یا اسی طرح سے اور بھی دنیا میں بہت سارے زمینی تنازعات ہیں، یعنی ٹیریٹوریل ڈسپیوٹس ہیں، لیکن مسلمانوں کے لیے اس کی امپورٹنس اس وجہ سے ہے کہ وہاں پہ بیت المقدس ہے، اور اس وجہ سے اس کی اہمیت ہے۔ پہلے جو فلسطین کا مسئلہ تھا وہ کم سے کم مسلمانوں کا نہیں تو عرب اسرائیل کانفلکٹ کہا جاتا تھا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے دور حکومت میں ابراہم اکرڈ کے ذریعے سے عربوں کو اس مسئلے سے ٹوٹلی ہٹا دیا، اور ان کی جو دوستی یا جسے نارملائزیشن کہتے ہیں اسرائیل کے ساتھ کرا دیا، اور اس ایشو کو یعنی مسلمانوں کے اس ایشو کو جو ہے وہ فلسطین اسرائیل ایشو بنا دیا، بلکہ فلسطین ایشو بھی نہیں کہہ سکتے۔ اس کی وجہ یہ کہ محمود عباس جو ہیں جو کہ فلسطین کے صدر ہیں، وہ بھی اس نارملائزیشن کا حصہ ہیں، اور وہ بھی اس کو پپٹ لیڈر کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ایشو جو ہے اب حماس اور اسرائیل کا ایشو رہا ہے۔ ابھی اس وقت جو جنگ ہو رہی ہے اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو صرف حماس ہے اور اسرائیل ہے، باقی جو حکومتیں ہیں مسلمانوں کے اور خاص کر عربوں کے، وہ اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے دعائیں دے رہے ہیں یا یہ التجا کر رہے ہیں کہ جنگ کو ختم کیا جائے، باقی ان کا کوئی رول نہیں ہے، جس طرح سے پچھلے جنگوں میں ان کا کسی نہ کسی طرح سے عرب حکومتوں کا رول رہا ہے۔ تو یہ جو ابراہم اکارڈ کا جو ایشو ہے وہ صرف یہاں تک نہیں ہے کہ ان کی آپس میں عربوں کو اس ایشو سے نکالا جائے، بلکہ ان کا ایک گریٹر اسرائیل کا بھی ایک ویژن ہے، جس کے اوپر صہیونی جو ہے زائنسٹ جو ہیں کام کر رہے ہیں، اور امریکہ میں جو لابی ہے یہودیوں کی وہ اس پہ باقاعدہ کام کر رہی ہے۔ اور ابراہم اکارڈ کے ذریعے سے ہم نے دیکھا کہ یروشلم کو جو کہ پہلے مقدس سٹی ہونے کی بنا پہ اس کو انٹرنیشنلی اسٹیٹس تھا، نہ اسرائیل کے ساتھ اسرائیل میں شامل تھا اور نہ ہی فلسطین میں، بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو امریکہ کا اسرائیل کا کیپٹل مانا، امریکن جو کونسلیٹ ہے اس کو یروشلم منتقل کر کے اس کو ایکنالج کر دیا کہ اب سے جو ہے وہ یروشلم جو ہے اسرائیل کا کیپٹل